میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ چچا کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ مجھے ہوش بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود میں کسی تیر کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات میں گھر میں اکیلی تھی۔ چچا اور چچی تو گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ اچانک وہ اندر سے آیا، زور سے کہنے لگا، آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ میں آدھی رات کو اپنی عزت بچا کر نکل گئی کہ مجھے 3 مرد سڑک پر دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا، ٹانگیں کپکپانے لگیں کہ اچانک ان تینوں نے مجھے۔ میرا نام سلینا ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بھائی نہیں تھا۔ اس لیے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اکیلی اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ میری عمر 12 سال تھی جب میرے ماں باپ انتقال کر گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اکیلے رہتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے ماموں سعودی عرب میں ہوتے تھے، جبکہ میرے ایک چچا بھی تھے جو بہت نیک اور رحم دل انسان تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم میرے مرحوم بھائی کی امانت ہو۔ چچی تھوڑے سخت مزاج کی عورت تھی۔ چچا کو مجھ پر رحم آ گیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میری پرورش کرنے لگے۔ چچی کا سلوک مجھ سے اچھا نہ تھا۔ وہ مجھ سے تلخی سے بات کرتی تھی، لیکن میں برداشت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو اپنا گھر تھا وہاں میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ چچی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ میں برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، فرش پر پونچھا لگاتی۔ چچی سارا دن اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی یا پھر ٹی وی ڈرامے دیکھتی رہتی۔ اس نے مجھے دھمکایا ہوا تھا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے چچا کو کچھ بھی بتایا ورنہ جینا حرام کر دوں گی۔ میں ڈر جاتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی زبان سی لی تھی۔ چچا مجھ سے اکثر پوچھتے تھے کہ بیٹی، کیا تمہیں کوئی کچھ کہتا تو نہیں ہے؟ میں انکار میں سر ہلا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں چچا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ چچا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام نعمان تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن وہ بہت ہی نکما اور کامچور لڑکا تھا۔ اسکول میں بچوں کی چیزیں چوری کرتا تھا۔ ہر دوسرے دن اسکول سے اس کی شکایتیں آتی رہتی تھیں۔ اسے چچی کی سپورٹ حاصل تھی۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا، اسی لیے چچی اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ میں اسے بھائی کہا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے، تو نعمان کے رویے میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ جب میں 18 سال کی اور وہ 20 سال کا ہو گئے تو ایک دن اس نے مجھ سے سختی سے کہا تھا، سلینا تم مجھے بھائی مت کہا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر تعجب ہوا تھا، کیونکہ چچا زاد بھی تو بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، ایسی میری اماں کہا کرتی تھی۔ میں نے نعمان کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں ہوش تھی۔ وہ مجھے ہوش بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی نظروں سے میرے وجود کا ایکس رے کر رہا ہو۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود میں کسی تیر کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کبھی نہ آؤں۔ چچی کا رویہ بھی مجھ سے بدلا بدلا سا تھا۔ وہ تو مجھے شروع دن سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ ایک دن میں نے چچا کی باتیں سن لی تھی۔ وہ چچی سے میری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سلینا بڑی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھے۔ چچی نے جب یہ سنا تو وہ بولی، ارے اس کے لیے رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا گھر میں ہی موجود ہے، ویسے بھی ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں ہے۔ اگر اس کی شادی ہی کرنی ہے تو ہمارا لڑکا گھر میں موجود ہے، نعمان سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن چچا نے چچی کی بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نعمان سے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ ایک نکما، کامچور اور نکٹو لڑکا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ وہ میری بھتیجی کی زندگی بھی برباد کر ڈالے گا، اور خبردار، آئندہ اس حوالے سے مجھے کوئی بات نہ کرنا۔ چچی غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی نعمان سے شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک بدمعاش لڑکا تھا۔ میں نے اسے اکثر فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنی لڑکیاں تھیں اور وہ ان سب کو سبز باغ دکھاتا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد تو چچی نے مجھ پر مزید سختیاں کرنا شروع کر دی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب نعمان گھر پر
ہوتا تو چچی کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے چلی جاتی تھی اور نعمان مجھ سے بے معنی باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا، اور ویسے بھی ایک گھٹیا انسان تھا، اسی لیے میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ جب بھی چچی باہر جاتی تھی تو میں کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا دیتی تھی۔ جب نعمان دروازہ کھٹکھٹا کر دروازہ کھولنے کا کہتا تو میں دروازہ نہیں کھولتی تھی، مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے تھے، وہ میری عزت لوٹنے کے درپے ہوتا تھا۔ میں اسے دھمکی بھی دیتی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں چچا سے تمہاری شکایت کروں گی، لیکن وہ کوئی ڈھیٹ انسان تھا، کہتا تھا کہ ہاں ہاں جا کر ابا کو بتا دو، میں بھی کہوں گا کہ تم نے مجھے خود اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کے اس بہتان پر تو میں پریشان ہی ہو گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا۔ میں چپ رہی، پھر ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ ایک رات میں گھر میں اکیلی تھی، ہمارے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہوئی تھی، چچا اور چچی تو وہاں گاؤں میں چلے گئے تھے، جبکہ نعمان بھی گھر میں تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ اچانک بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، مجھے لگا کہ چچا اور چچی آ گئے ہوں گے۔ جب دروازہ کھولا تو چچا چچی کی بجائے نعمان کھڑا تھا، وہ نشے میں دھت تھا، شاید وہ شراب پی کر آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اندر آ گیا، میں دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں دروازہ بند کرنا چاہتی تھی کہ نعمان دروازے کو دھکا دے کر میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، وہ اس وقت سراپا شیطان بنا ہوا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی، میں نے اسے باہر دھکیلنا چاہا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھ سے دست دراز شروع کر دی۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا اور پھر اٹھ کر میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ میں آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے نعمان کو خدا اور رسول کے واسطے دیے کہ میری عزت داغدار نہ کرو، میرے کمرے سے چلے جاؤ، لیکن اس پر شیطان سوار تھا، وہ کسی طرح بھی مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر مجھے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو میں ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ میں جلدی سے ٹیرس پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس کو وارننگ دی کہ اگر تم میرے کمرے سے نہ گئے تو میں باہر کود جاؤں گی۔ نعمان نے سمجھا کہ شاید میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر نعمان کمرے سے نہ گئے تو میں واقعی اپنی عزت بچانے کے لیے باہر کی طرف چھلانگ لگانے سے گریز نہیں کروں گی۔ وہ ٹیرس گلی کی طرف تھی اور گل 3 فٹ کی لگی ہوئی تھی۔ وہ شیطان نعمان ٹیرس پر آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو تاکہ میں واپس چلا جاؤں، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آؤں گا۔ میں نے گلی میں جھانکا تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ ٹیرس اور گلی کی زمین تک کا فاصلہ 15 سے 20 فٹ تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری دھمکیوں کا اس پر اثر نہیں ہوا تھا، تبھی میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میں گلی میں گری، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ گرنے کے باوجود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نعمان آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ مڑ کر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اندھیری گلی میں دوڑ پڑی۔ سردیوں کا موسم تھا، لیکن میں سردی کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میں بغیر دوپٹے کی تھی، پیروں میں بھی جوتی نہیں تھی۔ میں سڑک پر پہنچی تو مجھے 3 مرد دکھائی دیے، انہیں دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا، ٹانگیں کپ کپانے لگیں، لیکن میں نے ہمت کی اور ایک طرف چل دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرا دل چل کر حلق میں آ گیا، وہ تینوں آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کہیں کہیں بلب جل رہا تھا۔ وہ تینوں مرد بھی میرے قریب پہنچ گئے تھے اور ایک نے تو آواز دے کر مجھے روکنے کا کہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، بہت پریشان اور سہمی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی، وہ تینوں بھی میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ کافی دور آنے کے بعد مجھے ایک ہوٹل دکھائی دیا۔ مجھے کچھ نہ سوجا تو میں چھپی چھپی ہوٹل میں چلی گئی۔ ہوٹل میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک کمرے میں گھس گئی، اس کمرے میں آٹے کی بوریاں پڑی ہوئی تھی، ایک سائڈ پر فریزر بھی پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے آٹے کی بوریوں کے درمیان چھپ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سرد لہریں مجھے اپنے وجود میں
سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر مردانہ آوازیں سنائی دیں۔ ایک آدمی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے یہاں کسی لڑکی کو دیکھا؟ دوسری آواز سنائی دی جو یقیناً کسی نوجوان کی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو یہاں لڑکی کو نہیں دیکھا۔ رات کے 3 بجے کسی لڑکی کا یہاں کیا کام؟ اس کی بات پر تینوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے لڑکی کو کہیں چھپا دیا ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی؟ نوجوان بولا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں کیوں کسی لڑکی کو چھپاؤں گا، جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو کال کروں گا۔ تینوں مرد پولیس کا سن کر گھبرا گئے تھے اور نوجوان سے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باقی رات وہیں گزاروں گی، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچوں گی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں آٹے کی بوریوں پر سر رکھے سو گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور میرے پاس ہی ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب رات کو میں کمرے میں چھپی تھی تو اس وقت اندھیرا تھا۔ اس لڑکے نے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی تو اور وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسے تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ میرا نام سلینا ہے اور میرا چچا زاد میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں عزت بچانے کی خاطر گھر سے بھاگ نکلی۔ راستے میں کچھ بدماش میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ میں ان سے بچنے کے لیے آپ کے ہوٹل میں آ کر چھپ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ تم ہو جس کی تلاش میں رات کو 3 بندے آئے تھے۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اب گھر نہیں جانا چاہتی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا، وہ میرا ہی ہم عمر تھا، اس کی نظروں میں کوئی ہوش نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ کیا تم میرے گھر چلنا چاہتی ہو؟ لیکن میں تو اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، میں یہاں اپنے ماموں کے پاس ملازمت کرتا ہوں۔ رات مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں ہوٹل پر ہی رک گیا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے نعمان سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ کل رات اس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر مجھ سے دست درازی کی تھی۔ اسے پھر موقع ملا تو وہ میری عزت تار تار کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ویسے بھی میری چچی کون سی اچھی تھی، وہ مجھے بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ لڑکا ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ وہ یوں خوش ہو گیا جیسے میں نے یہ بات کر کے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا ہو۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ماموں کے علاوہ میرا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں یتیم ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی۔ ماموں مجھے تنخواہ دیتے ہیں، میں اس سے گزار اوقات کرتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک چادر پہنائی، جوتی دی اور میں اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک محلے میں اپنے گھر میں لے گیا۔ اس کا گھر 3 مرحلے کا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ گھر خریدا تھا۔ ہم نے اسی شام ہی شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد میری نئی زندگی شروع ہو گئی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے شوہر کا نام نبیل تھا، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے پلکوں پر بٹھایا تھا، کہتا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی خوبصورت اور پیاری لڑکی مل گئی ہے۔ میں شرم سے سرخ ہو جاتی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ نبیل صبح ہوٹل جاتا اور شام کو واپس گھر آتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن میں گھر کی صفائی کرتی ہوئی ایک کمرے میں گئی۔ اس کمرے میں نے الماری کھولی تو میں دنگ رہ گئی۔ اس الماری میں زنانہ کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے نبیل نے میرے ساتھ دھوکے سے شادی کر لی ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں کافی دیر صدمے کی حالت میں کھڑی رہی۔ وہ مجھے اپنا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا، پاؤں من من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔
میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ شام کو جب نبیل آیا تو میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ میں نے اس کو محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ میں نے دوسرے کمرے کی الماری میں زنانہ چیزیں دیکھ لی ہیں۔ مجھے تجسس ہو گیا تھا کہ آخر وہ ان کپڑوں کو کیا کرتا ہے۔ ممکن ہے وہ آن لائن کام بھی کرتا ہو۔ میں منتظر تھی کہ وہ خود ہی اس بارے میں بتا دے گا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات نبیل اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آیا تو میں اسے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی۔ اس نے زنانہ لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر خوب میک اپ کیا ہوا تھا اور ویسے بھی کلین شیو تھا۔ میک اپ کرنے کی وجہ سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں اسے پوچھنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں جانے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، سلینا تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اور صبح واپس آؤں گا۔ مجھے پتا ہے تمہارے دل میں بہت سے سوالات ہوں گے، میں واپس آ کر تمہیں سب سوالوں کے جواب دوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ جب وہ دروازہ بند کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا باہر ایک کار کھڑی تھی اور وہ اس کار میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں ساری رات جاگ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ جاگتے اور سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی۔ اذان ہوئی تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں جا کر سو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ نبیل کب آیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبیل بھی سو رہا تھا۔ اس نے لباس بدلا ہوا تھا اور چہرے پر میک اپ بھی نہیں تھا۔ میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب تک میں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا نبیل بھی جاگ گیا تھا۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ میں دراصل اس کے بولنے کا منتظر تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ عورتوں کا لباس پہن کر اور میک اپ کر کے کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی باتوں کا آغاز کیا۔ کہنے لگا کہ سلینا جان، تم جانتی ہو کہ آج کے دور میں کتنی مہنگائی ہے، 2 وقت کی روٹی پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ماموں کے ہوٹل پر جاب کرتا ہوں۔ جتنی وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں اس سے اکیلے تو گزارا ہی کر لیتا تھا، لیکن سوچتا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو کیا میں اس تنخواہ سے گزارا کر سکوں گا۔ میں اسی سوچ میں ہوتا تھا۔ آخر مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر میں لڑکی بن کر کسی طوائف کے کوٹے پر جا کر مجرا کروں تو اس طرح میں اچھے خاصے پیسے کما لوں گا۔ اس طرح میں اپنی شادی سے پہلے بہت سارے پیسے بھی جمع کر لوں گا اور اپنا ایک الگ سا ہوٹل کھول لوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے، ان پیسوں سے زنانہ کپڑے خریدے، میک اپ کا سامان خرید لیا اور پھر ایک دن لڑکی کا روپ دھار کر میں ایک طوائف کے کوٹے پر گیا۔ اس طوائف کے پاس مجرا کرنے والی کئی لڑکیاں تھیں۔ میں اس طرح کئی کوٹوں پر گیا اور کام مانگا۔ آخر مجھے ایک کوٹے پر مجرا کرنے کا کام مل گیا۔ اس کوٹے پر ہر ہفتے ساری رات مجرا ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا مجرا دیکھنے کے لیے شہر کے بڑے بڑے رئیس آتے ہیں۔ کئی بار تو میں نے شادیوں میں بھی جا کر مجرا کیا ہے اور مجھے اچھے خاصے پیسے ملے تھے۔ یہ کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور اب تک میں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ میرے ماموں کو بھی میرے اس کام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے ان سے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ میں تو یہ سمجھتی رہی کہ نبیل شاید پہلے سے شادی شدہ تھا یا اس کے غیر عورتوں سے تعلقات تھے، اسی لیے اس نے الماری میں زنانہ کپڑے اور میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ یہ باتیں بتانے کے بعد نبیل شرمندہ بھی ہوا تھا۔ میں چپ سی بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ مجھے خاموش پا کر اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ نبیل، میں کیا کہوں، مجھے تو آپ کی باتیں سن کر شاک ہی لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پیسے کمانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کیا اور لڑکی بن کر مجرا بھی کیا، لیکن میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گی جس سے ہم دونوں پیسے کمائیں اور اپنا ہوٹل کھولیں۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے فورس کیا تو بالآخر اس نے میری بات مان لی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میں 2 مہینے بعد یہ پیشہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ نبیل ہر ہفتے لڑکی کا روپ دھار کر کار میں بیٹھ کر چلا جاتا اور صبح ہی واپس گھر آتا تھا۔ مجھے صدمہ تو ہوتا تھا، لیکن میں کیا کرتی۔ نبیل نے طوائف سے 2 مہینوں کا کنٹریکٹ کیا ہوا تھا۔ جب اس کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا تو اس نے یہ پیشہ چھوڑ دیا۔ اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر چھوٹا سا کاروبار کھول لیا
اور ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ اس بات کو گزرے آج 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ مجھے جب بھی یہ یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ شکر ہے کہ نبیل نے میری بات مان لی تھی اور وہ پیشہ چھوڑ دیا تھا۔